سورہ بقرہ آیت نمبر 247۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وقال لهم نبیہم، اور ان لوگوں سے ان کے پیغمبر نے فرمایا، کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تحقیق تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، کہ اس کو ہمارے اوپر حکمرانی کا حق کیسے حاصل ہے، کیسے وہ ہم پر بادشاہت کر سکتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور ہم زیادہ حقدار ہیں حکمرانی کے، بادشاہت کے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور ان کو تو کچھ مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی، مال بھی نہیں دیا گیا۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، تو ان پیغمبر نے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تمہارے اوپر منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور ان کو زیادہ دیا ہے علم اور جسم کے اندر، ان کو زیادہ دیا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اپنی بادشاہت عطا کر دیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب وسعت دینے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے کل یہ بات آ چکی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب قوم کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر بہت زیادہ بگاڑ آیا اور ان کے اندر عمالقہ نامی قوم نے قتل و غارت شروع کی، ان کا جو وہ بادشاہ یا جو ان کا بڑا تھا جس کا نام جالوت ہے، آگے تذکرہ آئے گا اس کا، اسے قتل و غارت کی، تو انہوں نے وقت کے پیغمبر سے درخواست کی کہ ہمیں جہاد کی اجازت دی جائے، ہم ان کے خلاف جہاد کریں اور ہمارے اوپر کوئی ایک امیر اور بادشاہ وغیرہ مقرر کیا جائے۔ اور چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بوڑھے ہو چکے تھے کافی، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایک بادشاہ کا چناؤ کیا، جس کا اس آیت مبارکہ میں تذکرہ کیا ہے۔ فرما رہے ہیں، وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، تو ان کے پیغمبر نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تمہاری درخواست کے اوپر
طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے، تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ اب جب انہوں نے سنا کہ ہمارے اوپر ایک عام سے شخص کو بادشاہ بنایا ہے، تو اب وہی کٹ حجتی کے اوپر اتر آئے۔ اب وہ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک من، کہ وہ ہمارے اوپر کیسے بادشاہ بن گیا بھائی، کیسے بادشاہ بن جائے گا؟ اگر ایسے ہی ہے تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں بادشاہت بننے کے، نہ ہمارے وہ ہمیں جاننے والے، نہ کوئی بہت بڑی شخصیت، نہ کوئی فیمس ہیں، نہ کوئی معروف ہیں۔ اور اس کے بڑھ کر آگے انہوں نے کہا کہ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، کہ ان کے پاس تو مالی اعتبار سے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی مالدار خاندان سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے، وہ کہاں سے ہمارے اوپر بادشاہ بن کر آ جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طالوت جو ہے اس کے متعلق آتا ہے کہ یہ بڑے ہی غریب خاندان سے تعلق رکھنے والے، اور نہ تو ان کا خاندان انبیاء علیہ والسلام کا خاندان ہے کہ اس نسل سے چل رہے ہوں، اور نہ ہی جناب اعلیٰ یہ کسی بادشاہت کے خاندان سے تعلق رکھنے والے کہ یہ یا ان کے دادا ابا و اجداد کوئی بادشاہ ہوں یا کوئی بھی نہیں، ایک عام سا آدمی۔ تو اب انہوں نے اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیا، اور ان کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ یہ عام پیشہ آدمی تھے، یعنی ایک مزدور ٹائپ آدمی تھے۔ بعض روایات کے مطابق رنگ کا کام کرتے تھے، بعد نے کہا کہ پانی ماشکی جو ہوتا ہے اس کا کام کرتے تھے، بعد نے کوئی اور مزدوری کا پیشہ تذکرہ کیا ہے۔ تو یہی لگتا ہے کہ یہ مزدور آدمی تھے، جس قسم کی مزدوری مل جاتی تھی اسی قسم کی مزدوری کر لیتے تھے، اسی قسم کی مزدوری کر لیتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو چناؤ کیا ہے اس کے متعلق بھی بات روایات میں آتا ہے کہ ہیں تو یہ ساری اسرائیلی روایات ہی ہیں، بات تاریخی روایات بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام قوم کو یہ بتا رہے تھے کہ وہ شخص ایسا ہوگا ایسا ہوگا اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، اب وہ جو نشانیاں جو بیان کی نا، وہ یہ نشانیاں بیان کی، دو نشانیاں کتب تفسیر کے اندر یہ لکھی ہوئی ہیں کہ ایک نشانی تو یہ ہوگی کہ ان کا قد کاٹ جو ہوگا، جو پیغمبر کے پاس لاٹھی ہے اس کی بقدر اس کا قد کاٹ ہوگا، اور دوسرے نمبر پر یہ نشانی لکھی ہے کہ جب وہ آئیں گے تو پیغمبر کے پاس ایک تیل کی ایک شیشی کوئی اس طرح اس میں جوش سا پیدا ہوگا، وہ خوشبو کی یا تیل کی شیشی ایسے اس میں جوش سا پیدا ہوگا۔ اب جس وقت یہ آئے تو ان کے آنے کے اوپر اس کے اندر جوش بھی پیدا ہوا، اور جب ان کا قد کاٹ ناپا گیا تو بالکل اسی عصا جتنا قد کاٹ، تو ان کو اسی کے مطابق دے دیا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی ایک عام سے آدمی کو، تو اس کے اوپر کٹ حجتی کے اوپر آئے، اور انہوں نے کہا کہ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، ان کے پاس تو جناب اللہ کوئی مالی اعتبار سے بھی کوئی گنجائش نہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ ایک دستور رہا ہے، جب بھی کسی بڑے نے یا خاص طور پر حضرات انبیاء علیہ والسلام نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو وہ جو بڑے لیول کے افراد ہیں نا، جو مالدار طبقہ تھا، انہوں نے اسودہ حال جو طبقہ تھا، انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے آ گئے، ان کے پاس تو کھانے پینے کو کچھ نہیں، رہنے وغیرہ کو نہیں ہے، ان کی مالی حیثیت اتنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر آپ قرآن مجید کے اندر دیکھ لیے، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض آیات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ان کے پاس تو نہ کوئی خزانہ ہے، نہ کوئی یہ ہے، نہ کچھ اس طرح، بلکہ ڈیمانڈ کی کہ نبی تو ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی اس کے آگے پیچھے فرشتے ہوں اور خزانے ہوں اور یوں ہوں، ٹھیک ہے نہیں۔ اسی طرح 25ویں پارے میں آپ پڑھیں سورہ زخرف کے اندر، وہاں پر بھی فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب شان کے اندر ایک طرح سے تنقید شروع کی، تو یہی کہا کہ ان کے یہ تو کمین سے آدمی ہیں، ان کے پاس تو کوئی مال و دولت، فلولا القی علیہ اسورۃ من ذهب او جاء معه الملائکۃ مقترنین، ٹھیک ہے نا۔ ان کے پاس کوئی سونے کے کنگن ہوتے، یہ ہوتے، مطلب مال و دولت ہوتا۔ ہمیشہ انہوں نے اس کو اسی چیز کے اوپر کیا ہے پرکھا ہے، اسی چیز کے اوپر پرکھا ہے۔ تو اب انہوں نے بھی حضرت
طالوت کے متعلق بھی یہ بات کی کہ ان کے پاس مالی حیثیت تو ان کی ہے نہیں ہے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو وقت کے نبی تھے، انہوں نے دو باتیں ان کے متعلق فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، پہلی بات تو یہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمہارے اوپر چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ بس جب تم نے درخواست کی نا، تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا۔ اب اس میں چوں چرا کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر تم کوئی باتیں کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہے ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ان کو کیا کر لیا، منتخب کر لیا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے اور علمی صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ طرز بادشاہت کے لیے جس چیز کا ہونا ضروری ہے وہ چیزیں دونوں ان کے اندر موجود ہیں۔ وہ دونوں کیا ہے؟ جسمانی اعتبار سے وہ بڑا فٹ ہو، بر وقت فیصلہ کر سکتا ہو، اپنی جسمانی اعتبار سے، اپنی فٹنس کے اعتبار سے انتہائی فٹ ہو، وہ ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ کڑیل نوجوان ہے، جسم ماشاءاللہ نکلتا ہوا، خوب گٹھا ہوا جسم، طاقتور، اور اس طریقے سے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ حکمرانی کے لیے جس چیز کا علم کا ہونا ضروری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وافر مقدار میں کیا ہے، علم عطا کیا ہے، علم عطا کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ان کے اندر موجود ہیں، بس ختم ہو گئی بات۔ محترم سامعین اکرام، اب یہیں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ بہت بڑا مشہور نام ہے، ماہر عالم بھی تھے، اقتصادیات کے بھی ماہر تھے، اور بہت اکابرین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ سکھوں کے گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے 16 سال کی عمر میں ایمان کی دولت سے حضرت خواجہ محمد صدیق رحمہ اللہ کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، تو انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے اندر ان کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت شیخ الہند کے پاس رحمہ اللہ کے پاس تقریباً 18 سال رہ کر علم بھی سیکھا، سیاست بھی سیکھی، سب کچھ سیکھا۔ اب مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیا ہے۔ انگریز بڑا ان سے خائف تھا، بڑا ان سے خائف تھا۔ انہوں نے انگریز کی جڑیں کھوکھلی کر کر رکھ دی، اور انگریز نے ان کو اپنے وطن سے یعنی نکالا، مکہ معظمہ گئے، وہاں پر بھی انگریز ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ خیر، یہ ایک لمبی ان کی داستان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور ایک میسج دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم جب اپنے پارلیمنٹ کے اندر جو ممبر کا چناؤ کرو تو تمہیں چاہیے کہ ان لوگوں کا چناؤ کرو جو قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے ہوں، جن کے اندر خدا ترسی ہو، جو خلافت راشدہ کے نظام کو سمجھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور سنت کو اپنانے والے اور پڑھنے والے ہوں، ایسے لوگوں کو لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جو پاکستان، ہندوستان یا پاکستان کے خاص طور پر جو عوام ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر دیندار اور اس قسم کے لوگ ہمارے اوپر حکمرانی کرے، لیکن کہتے ہیں کہ جس وقت انتخابات کا وقت آتا ہے تو وہ ایسے لوگوں کا چناؤ کرتے ہیں کہ جن کا دین کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا، اور جس کی وجہ سے پھر وہ ایسے کیا کہتے ہیں فیصلے اور ایسے قوانین لے کر آتے ہیں کہ اللہ مان الحفیظ۔ اور ان کی صورتحال تو یہ ہے، مجھے کسی کے متعلق کسی کو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ نے ان شخص کو بھی سنا کہ جب سورہ اخلاص قل واللہ کی پڑھنے کی باری آئی تو وہ تک نہیں پڑھ سکے۔ جن کو یہ تک نہ پتہ ہو اور جو قل واللہ تک نہ پڑھ سکیں، وہ کیا ہمارے خیر خواہ اور کیا ہمارے اوپر اسلام کے قوانین، اور ان کو اس سے کیا لگے؟ پھر وہ بے دینیت کے اور لادین قسم کے قوانین اور اس قسم کے لے کر آئیں گے۔ ابھی حال ہی میں دیکھ لیجئے کہ انہوں نے ایک قانون پاس کیا ہے کہ لڑکی جناب 18 سال کے لڑکا لڑکی، اس سے پہلے ان کی شادی نہیں ہو سکتی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے علی، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں کہ لڑکی کا جیسے ہی تجھے وہ رشتہ ملے تو نکاح کرنے میں جلدی کرنا، ایسی نہ خواہ مخواہ بٹھا۔ معاشرے کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علیہ باللہ، مجھے یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے، لیکن دکھ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی اگر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بناتے پھرے وہ ٹھیک ہے،
وہ اگر جناب اس طرح کی بے حیائی کی وہ ٹھیک ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اگر نکاح کر کے اگر وہ رہنا چاہیں تو اس کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوں گے تو کیا ہوگا؟ قوانین بھی ایسے رہیں. تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی صحت کے کہ ایسے آدمی حکمران ہونا چاہیے جو بسطتاً فی العلم والجسم، جو جسمانی اعتبار سے بھی مکمل طور پر فٹ ہو. یہ جناب اللہ 60-70 سال کی عمر کو پہنچ جاتی، دماغ ان کے جناب اللہ آؤٹ ہو جاتے اور لگتے ہمارے اوپر حکمرانی کرنے لگے تھے. اور دوسرے نمبر پر کیا ہے کہ جن کے پاس قرآن و حدیث اسلام کا شریعت کا ان کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ حکمران بنے. تو فرمایا کہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب بھی کر دیا، جسمانی طور پر بھی اور علم طور پر بھی ان کو دیا. پھر جناب اللہ پیچھے کیا چیز رہ جاتی؟ فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، کہ یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بادشاہت، یہ حکومت، یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کر دے. کوئی اللہ تعالیٰ سے کیا ہے پوچھ نہیں سکتا. واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ خوب وسعت والے ہیں، خوب جاننے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی وہ فہم عطا کرے کہ ہم بھی جناب اعلیٰ اپنے جب انتخابات کے موقع پر ہر قسم کے پارٹی گروہی اور ان چیزوں سے بالا تر ہو کر ان لوگوں کو پارلیمنٹ کا ممبر چنے جو قرآن و حدیث کو کیا ہے جاننے والے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.